سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انت تک جد و جہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو کا دستراز بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔ حطین بحیرہ تبریہ کے جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرد و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے ایک خون ریز معرکہ ہوا تھا۔ سن 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ ہوا۔ اس معرکے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت مضبوط، قوت بازو توانا، لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کے ایک اشارے پر آبروئے اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ صفوریات کی چراہ گاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحیرہ تبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ انہوں نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گئے جہاں پانی نہ تھا۔ راستے میں جو چند چشمے اور تالاب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدید پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، بہادری اور صبر سے داد دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو۔ اس سے دشمنوں کے ان گنت گھڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا، جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا۔ اس کی راغبت دلاتا رہا اور شوق جہاد پیدا کرتا رہا۔
इन साबिर और सादिक मुजाहिदीन के अल्लाह की तैयार शुदा नेमतों को याद दिलाता रहा तो यूं मुसलमानों की हालत दीदनी बन गई कि वो मौत यानी मर्तबा शहादत के असूल के लिए दीवाना वार आगे बढ़ते रहे। जूं जूं अपने सिपा सलार की हालत को देखते और इसकी ईमान व अफरोज़ बातों को सुनते तो ज़ाहिरी ज़िंदगी से दस्तकश होकर जन्नत की तरफ लपकने लगे, गोया कि अपनी ज़ुबान हाल से यूं पुकार रहे हों कि हमें इन सलेबियों की सफ़ों के पीछे जन्नत मिल रही है। चश्मे ज़दन में एक नौजवान मुसलमानों की सफ़ों से बिजली की तरह नमूदार हुआ और सलेबियों की सफ़ों के सामने सीना ताने खड़ा हो गया, जैसे मौत पर बैत करने वाले लड़ते हैं। ऐसी बेजिगरी से लड़ा कि दुश्मन हैरान रह गए। फिर दुश्मन इस पर टूट पड़े और इसे शहीद कर दिया। मुसलमान तैश में आ गए। इनके सीनों में जोशे इंतकाम का तूफान ठाठे मारने लगा। लिहाजा उन्होंने ऐसा नारा तकबीर बुलंद किया कि जैसे कायनात के किनारों ने सुना होगा और अफाक आलम ने जिसका जवाब दिया होगा। फिर मुसलमानों ने सलेबियों पर हमले किए, जिन्होंने सलेबियों की सफ़ों को तितर बितर करके रख दिया। सलेबी फ़ौज के सरबराह का दिल मायूसी और नाउमीदी से भर गया। उसने मैदान जंग से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे हो सकता था। उसने अपना एक घुड़सवार दस्ता इकट्ठा किया और करीबी मुसलमानों पर हमला आवर हुआ ताकि भागने के लिए कोई रास्ता बना सके। लेकिन इस जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भतीजा तकीउद्दीन उमर मुकर्रर था। जब उसने देखा कि वो एक मुसीबत ज़दा और मायूस आदमी के हमला करने की तरह हमला आवर हैं, कोई राह फरार चाहते हैं, तो उसने इन्हें भागने की राह दे दी। उन्होंने जान की अमान में ही आफियत जानी और दुम दुबा कर भाग निकले। वो ऐसे भाग रहे थे कि पलट कर भी ना देखते थे, क्योंकि इनकी मतलूब एक ही चीज़ थी कि भागो भागो और जान बचाओ। और ये भी एक इत्तेफाक की बात थी कि वो इलाका जहाँ खुश्क घास और ख़ज़ां ज़दा खुश्क दरख्त बकसरत मौजूद थे, वो दिन भी इंतहाई ज़्यादा गर्मी वाले लू चलने के अयाम थे। मुसलमानों ने इसमें आग लगा दी, आग बढ़ी, शोले उठे, हवा का रुख भी सलेबियों की तरफ था। तो इस तरीके से सलेबियों पर कई हरारतें हमला आवर थीं, यानी आग की हरारत, धुएं की हरारत, यानी सब की सब इकट्ठी हो गई थीं कि इससे कबल उन्होंने ऐसा हाल कभी ना देखा होगा। सलेबियों को इस बात का यकीन हो गया था कि कोई भी रास्ता इन्हें मौत से नहीं बचा सकेगा सिवाय इनके अकीदे के, ख्वाह वो कैसा भी हो। दिफा करने वाले की तरह बहादुरी के जोहर दिखाते हुए मौत की तरफ ही बढ़ा जाए। और दूसरी तरफ मुसलमानों का क्या जोश और वलवला होगा जो अपने सच्चे अकीदे से लड़ रहे थे। इसके बाद सलेबी एक बार फिर जमा हुए, मुसलमानों पर कई हमले किए। करीब ही था कि मुसलमानों को उनकी जगह से हटा देते अगर इन पर अल्लाह ताला की ख़ास इनायत ना होती। बस हर बार यही होता रहा कि सलेबी जब हमले से वापस पलटते तो मरने वालों की तादाद में इजाफा ही पाते, यहाँ तक कि कमज़ोर से कमज़ोर तर बनते गए। इमाम इब्नुल असीर के मुताबिक मुसलमानों ने इन्हें दायरे के मुहीत की तरह घेरे में ले लिया। कुछ बाहर बचे तो वो हुतैन की जानिब एक टीले पर चढ़ने में कामयाब हो गए। वहाँ उन्होंने अपने खैमे नस्ब करने चाहे तो मुसलमान इन पर चारों तरफ से टूट पड़े और अक्सर को वासले जहन्नम किया। फिर भी वो एक खैमा नस्ब करने में कामयाब हो ही गए, और वो भी अपने बादशाह का खैमा। मुसलमानों ने दरे असना में इनसे उस सलीब आज़म को छीन लिया जिसको सलीब अल सलबूत कहते थे। इस सलीब का मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाना इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। ऊपर से अल्लाह का लश्कर यानी मुसलमान सलेबियों का खात्मा किए जा रहे थे और बेशुमार सलेबियों को कैदी भी बना रहे थे, यहाँ तक कि उस टीले पर बादशाह के ख़ास लोग और बहादुर तकरीबन 150 घुड़सवार ही बाकी रह गए। यहाँ से हम सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे सुल्तान अफजल की बात आपके सामने रखते हैं, जो उसने मार्के के उस मराहिल से मुतल्लिक अपनी ऐनी शाहिद के तौर पर बयान की है। वो बताता है कि मैं भी उस मार्के में अपने अबू के हमरा था। उन फिरंगियों ने अपने मद्दे मुकाबिल मुसलमानों पर एक बड़ा ख़तरनाक हमला किया, यहाँ तक कि इन्हें मेरे अबू के करीब तक ले आए। मैंने जब अपने अबू जान की तरफ निगाह उठाई तो चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार देखे। फिर उन्होंने अपनी रेश मुबारक को पकड़ा और नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े, और फिर तमाम मुसलमानों ने इनकी पैरवी की और सलेबियों पर हमला आवर हो गए। सलेबी शिकस्त खाकर पीछे हटे और एक टीले तक पहुंचकर पनाह गज़ी हुए।
میں اس دم زور زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے اور پھر دوسری بار دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر سے میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے پھر سے دوبارہ پہلے کی طرح ہی کیا۔ مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی جپٹے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹیلے تک پیچھے ہٹنے میں مجبور کر دیا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا یہ فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر میں کیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب لڑائی اپنے جوبن پر ہوتی ہے، آنکھیں جوش انتقام میں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ لڑائی کی اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار جو کہ صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ صلیبیوں پر جھپٹے، افضل پھر سے چلانے لگے، ہم نے انہیں شکست دے دی، ہم نے انہیں ہرا دیا، تو اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا، چپ ہو جا، جب تک اس خیمے کو اکھاڑ نہ لیں ہم نے انہیں شکست نہیں دی۔ یہ انہوں نے صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹیلے پر نصب کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابھی اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان نے یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا، آپ کے گندم کو رخساروں پر خوشی کے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ یہ یادگار مارکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس مارکے کے متعلق مغربی مورخ لین پور لکھتا ہے، کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ مسلمان ٹیلے پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نورجیان اور کرک قلعے کا مالک البرن سورنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سے سب سے عظیم بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیراڈی ریڈ فورڈ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو میں کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ مختصر یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار بھی ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولوں کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب واصل جہنم ہو چکے ہوں گے، یعنی وہ اس کثرت سے مقتول اور قیدی ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو جب سے یہ اسلامی ممالک میں گھسے ہیں اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس مارکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ تفصیل اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات ان دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اسی طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کا انتظار میں پڑی رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ سلطان تمام رات فوجوں کو دیکھتا رہا، نہایت ہی پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی اور تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقام پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ حطین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں کے درمیان میں واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ملک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے اس نے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا۔
جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کیں، مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حطین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔ عکا، کیسریہ، حیفا، صفوریہ اور وغیرہ وغیرہ، ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو صلیبیوں کے پاس تھی۔ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھیں۔ اسی طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیاد پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے، جو حسام الدین کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم و خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ کے افرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خون ریزی اور کشت و خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دیا جائے۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ اسی رات منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دیں۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھیں۔ لو، اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مجانیق کو نصب کرا لیا اور دوسری طرف سے پتھراؤ شروع ہو چکا تھا۔ فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ امام ابن العاصیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے اور موت کو اس کی محبوب بنا دیتی ہے، اور اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ اور لوگوں کو اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہ تھی کہ انہیں لڑنے، مرنے اور موت کے دریا میں کودنے پر ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی بھی روکا جائے تو روکے نہ جا سکیں۔ پھر انہی جہادی و قتالی ایام میں سے ایک امیر عزالدین عیسیٰ بن مالک، جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے یک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا، اور اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھیں، اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موصلہ دار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت اور ان کے ارادوں کی صداقت اور بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب معراج کی عارضی قیام گاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا، تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا، اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دکھا، تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیرا تنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھانس کر بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے، اور صلاح الدین ایوبی سے اس شرائط پر امان کے طلبگار ہوئے کہ بیت المقدس ان کے حوالے کیے دیتے ہیں۔ تو آخر سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا
اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گئے۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں، اور جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکیں وہ بطور غلام مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے، اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم اور ٹیمپلرز اور استباریہ کے رئیس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیہ کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل آئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر جزیہ ادا کرنے کے ہر ایک ممکن ذریعہ سے یعنی دیوار سے لٹک کر اور دوسرے طریقوں سے نکل گئی، اور باقیوں کے نسبت بھی جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے سلطان نے ایسی فیاضی رکھی جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی درخواستوں پر بے شمار لوگوں جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے آزاد کر دیے۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی، اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑ دی۔ عیسائی ملکہ کو ماں اپنی تمام دولت اور بے شمار مال و اسباب اور زر و جواہر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا سوائے جزیہ کی معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی مسلمان نے پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی، تحمل، احسان اور حسن و سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خون خوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کے بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ کے واقعات جو دونوں قوموں کی دنیا نے دیکھے اور اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خون ریزی کو روا رکھا اور جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد و عورت اور بچوں کا گرایا وہ تاریخ کے صفوں سے پونچھ نہیں ڈالا گیا۔ گارڈ فری اور ریمڈ وغیرہ فاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت لکھا تھا، اس میں فتح کی خبر لکھنے کے بعد لکھا، اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا، تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواقے سے لحان اور گرجا میں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون جلتے رہے۔ امان نامے پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو یروشلم میں موجود تھے سور یا طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتح نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشیں اور ان کو چند دیناروں پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو باستثناء یونانیوں اور شامی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعی رعایت کی گئی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی۔ یہ سلطان کا ایک اور احسان تھا۔ زر مخلصی یا جزیہ کی شرح 10 دینار ہر ایک مرد کے واسطے اور 5 دینار عورت کے واسطے اور 2 دینار بچے کے لیے مقرر کیے گئے، اور جو اپنی آزادی خرید نہ سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ ان شرائط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی، لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آ پہنچا جس پر انہوں نے یروشلم سے رخصت ہونا تھا، بیت المقدس کو چھوڑنے کے سخت رنج اور غم کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ انہوں نے مسیح کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا اور حیران تھے کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرنے میں نہ مر گئے۔ انہوں نے کالوری اور گرجا گھروں کو جن کو وہ پھر کبھی نہیں دیکھنے والے تھے روتے اور چلاتے ہوئے جا کر دیکھا، بازوؤں میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے مخلق اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔ آخرکار وہ مہلک دن آ گیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوا جس میں لوگوں کو باہر سے گزرنا تھا، سب کے سب دروازے بند کر دیے گئے۔ صلاح الدین ایک تخت پر بیٹھا ہوا عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے پادریوں کی ایک جماعت آئی جنہوں نے مقدس ظروف یا تصویریں وغیرہ
مسیح کی مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب زیبائش اور وہ خزانے اٹھائے ہوئے تھے جن کی نسبت ایک عرب مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت و مالیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی قیمت کو جانتا تھا۔ ان کے بعد یروشلم کی ملکہ نوابانوں، بیرنز اور سواروں یعنی نائٹس کے ہمراہ آئی۔ ملکہ کے ہمراہ ایک بہت بڑی جماعت عورتوں کی تھی جو گودیوں میں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین کے تخت کے قریب گئیں اور اس سے یوں التجا کی، اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں ان جنگ آوروں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو، جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا ہے، چھوڑتی ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے، ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو چکی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی اور سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ان کو ہمیں دے دو یعنی آزاد کر دو تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی اور ہم زمین پر بے یار و مددگار نہ ہوں گے۔ سلطان ان کی اس درخواست سے متاثر ہوا اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کی مصیبتوں کو دور کر دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچا دیے اور خاون آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے جو کہ ان کی قیدیوں میں گرفتار تھے، جن کی زر مخلصی یا جزیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنی نہایت قیمتی مال و اسباب چھوڑ دیے تھے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف العمر والدین تھے اور دوسروں نے کمزور یا بیمار دوستوں کو اٹھا لیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہٰذا اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ اس نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا اور ہاسپٹلز یعنی فرقہ استغفاریہ کے لوگوں کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبر گیری اور خدمت کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سخت بیماری کے باعث یروشلم سے جا نہیں سکتے۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف مارکا آرا رہے۔ تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب المثال بن چکی ہیں، ان پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں صرف ایک صفت چشنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور طریقے واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن العاصیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستگی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستگی کا حکم دیا۔ فرقہ وادیہ یعنی ٹیمپلرز کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصے پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلاء بنا دیا تھا اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرز کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستگی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔